اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ حضرات، آج 20ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنا پیش نظر ہے۔ اس پارے میں 3 صورتیں آئی ہیں، سورہ نمل کا بقیہ حصہ، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت۔ بالخصوص اس پارے کی شروعات بہت شاندار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس کی طرف بلانے کے لیے کس طرح سے عقل کو، ضمیر کو، وجدان کو اس نے اپیل کیا۔ کہا کہ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے آسمان سے مسلسل بارش برسائی؟ کون ہے جو تمہارے لیے ہرے بھرے باغات پیدا کرتا؟ اور تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ ایسی شجرکاری تم کرتے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ یہ اور اس طرح کی آیتیں انسانوں کو غور و فکر پر ابھارتی ہیں۔ پہلے تو بارش کے بارے میں بتایا کہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ جب برساتا ہے تو ساری قوم منتظر رہتی ہے، اس کے بغیر نہ اناج ہوتا ہے، نہ فصل تیار ہوتی ہے۔ اس کی مقدار زیادہ ہو جائے تو سیلاب آ جاتا ہے، بارش کی مقدار کم ہو جائے تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کتنا لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں پینے کے پانی کے لیے۔ اگر بارش نہ ہو تو لوگوں کے لیے پانی جمع کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا۔ اس نے پانی برسایا، پھر اس نے باغات اگائے اور انواع و اقسام کے باغات اگائے۔ ایک نہیں، سینکڑوں ہزاروں قسم کے درخت اس نے اگائے۔ بعض کھانے کے لیے کام آتے ہیں، بعض سائے کے لیے کام آتے ہیں، بعض لکڑی کے لیے کام آتے ہیں، بعض دواؤں کے لیے کام آتے ہیں۔ کیسے کیسے درخت اس نے پیدا کیے۔ پھر زمین کی طرف دیکھو کہ اس نے زمین کو کیسے متوازن بنایا۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کہا کہ زمین پر غور کرو کہ تم بہت آرام کے ساتھ اس پر چلتے ہو۔ یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے 23.5 ڈگری پر جھکا کے رکھا ہے اور یہ گھومتی ہے سورج کے اطراف۔ اس 23.5 ڈگری کو اگر آپ راؤنڈ فگر 25 کر دیتے، 20 کر دیتے تو یہ زمین کی پوری گردش متاثر ہو جاتی۔ زمین پر ہوا کا دباؤ ہے 76 سینٹی میٹرز آف میرکیوری کالم۔ یہ دباؤ اوپر سے ہوا کا ہے۔ اگر یہ دباؤ ہلکا ہو جائے تو انسان جو ہے آسمان میں اڑنے لگیں گے، اگر یہ دباؤ زیادہ تیز ہو جائے تو انسان زمین میں رینگنے لگیں گے۔ فورس آف گریویٹی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی 9.81 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائر۔ اسے آپ 10 کر دیں گے، گریویٹی کو بڑھا دیں گے تو سمندر اندر چلے جائیں گے، اور اگر گریویٹی کو آپ کم کر دیں گے 9.81 کی وجہ 9 کر دیں گے تو سمندر ابل پڑیں گے۔ اس دنیا کو کیسے متوازن بنایا؟ انسان کو جینے کے لیے سارے حالات کو سازگار بنایا، ماحول کو سازگار بنایا، ٹیمپریچر کو سازگار بنایا۔ کہاں سورج کی روشنی اور گرمی اور کہاں زمین پر 40-45 ڈگری کی گرمی۔ یہ سب انتظام کیا اس لیے کہ سورج سے ایک مناسب فاصلے پر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ زمین کو اگر ذرا قریب کر دیتا تو زمین جل اٹھتی، زمین کو سورج سے دور کر دیتا تو زمین کے اندر اتنی ٹھنڈک ہوتی کہ یہاں انسان جی نہیں سکتے تھے۔ پھر پوچھا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو دل بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ کتنی مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا کہ ہم اپنا درد دل کسی کو سنا نہیں سکتے، نہ اپنے باپ کو، نہ اپنے بھائی کو، نہ اپنے بیوی کو، نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنے باس کو۔ کس کے سامنے روتے ہیں، کس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں؟
کون ہے جو دل درد مند کی، دل مستر کی دعا سنتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے؟ مگر ضروری ہے کہ بے قراری کے ساتھ دعا کریں. وہ اضطراری کیفیت جب طاری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے آگے گھگیانے لگے، گڑ گڑانے لگے، تو اس کے علاوہ کون ہے جو سنتا ہے تمہاری دعاؤں کو؟ یہ اور اس طرح کی بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں. کہا کہ نہریں اس نے جاری کی، خشکی اور سمندر اس نے پیدا کیے، باد نسیم اس نے چلائی. خلق کا اعادہ کرتا، انسانوں کو کیسے پیدا کرتا ہے اس پر غور کرو. کیسا حیرت انگیز نظام بنایا، دو صنف کو کیسے نزدیک لے آتا ہے، کیسے ان کے اندر اس نے جاذبیت رکھی، کتنا عجیب اور پیچیدہ پروسیس سے، لیکن لذت آفری پروسیس سے گزارتا ہے. اور اس میں مرد جو مادہ منویہ خارج کرتا ہے، 20 کروڑ سیلز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سیل کا انتخاب ہوتا ہے جو جا کر عورت کے بیضے سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے بچہ پرورش پانے لگتا ہے. انسان کو کتنے پیچیدہ تناسل کا نظام، پیدائش کے اندر فیٹس ڈیولپمنٹ کا نظام، ان سب سے گزار کر ایک بھلا چنگا، خوبصورت، صحت مند، سب کے دلوں کو خوش کر دینے والا بچہ دنیا میں آتا ہے. کون ہے جو نسل کی افزائش کراتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو بے صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا؟ کتنے لوگ ہیں جن کی تعلیم نہیں، اس کے باوجود جو ہے رزق فراوانی ہو گئی؟ کتنے لوگوں کو زندگی بھر محنت کرنی پڑی لیکن اس کے بعد ایک آسودگی کا جھونکا آیا تو مالا مال کر دیا؟ رزق کون دیتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں؟ ان سب کا ذکر آیا. پھر فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں کے اعتراض پر غم نہ کریں، آپ کا دل تنگ ہونے نہ پائے. وقت آ لگا ہے، لوگ قرآن سے سمجھ جائیں تو ان کے لیے اچھا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور وہ جب آئے گا تو لوگوں کی زبان گنگ ہو جائے گی. قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ بولے گا، وہ بات کرے گا. قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو لوگوں کے دل گھبرائے ہوں گے، پہاڑ بادل کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا میدان محشر میں. جہنم میں برے لوگوں کو جھونک دیا جائے گا منہ کے بل. یہ سب باتیں کہنے کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں میں نذیر ہوں. پروفیٹ کا ایک کام، ایک آئیڈیا یہ ہے کہ رسول نذیر ہوتا ہے، انذار کرنے والا ہوتا ہے. اس پر یہ سورت ختم ہوئی. اس کے بعد دوسری سورت ہے سورہ قصص، بڑی شاندار، بڑی پاورفل، اور ایسی سورت جو بڑی ہمت افزا ہے، بالخصوص ان قوموں کے لیے جو مظلومیت کے دور سے گزر رہی ہوں، جنہیں شقی لوگوں سے، جابر لوگوں سے مقابلہ ہو. ایسے لوگوں کے لیے یہ سورت ڈھارس بندھاتی ہے، ہمت دیتی ہے، روشنی فراہم کرتی ہے. اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا. سورہ اعراف کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تفصیل یہاں آئی ہے. شروعات ہے حروف مقطعات سے، اور کہا کہ یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں، اور ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ سنا رہے ہیں. پہلے فرعون کو انٹروڈیوس کیا اللہ تعالیٰ نے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. فرعون کی 4 خصوصیات، 4 رذائل کا تذکرہ کیا. خواتین و حضرات، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ فرعون صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک کریکٹر کا نام بھی ہے. ہر زمانے میں بہت سے فرعون نمودار ہوئے اور سب فرعون کا انجام ایک ہی ہوا. حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون جس انجام سے 2-4 ہوا، قرآن کے مطالعے سے اطمینان ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی فرعون کو سرخ روئی نصیب نہیں ہوئی. 4 اس کے جو صفات ہیں ان میں سے ایک یہ کہ وہ باغی ہوتا ہے، وہ طاغی ہوتا ہے، وہ خود مختار ہوتا ہے، وہ انتہائی جبار ہوتا ہے، شقی القلب ہوتا ہے. مرسی نام کی چیز نہیں ہوتی، رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کسی حد پر رکنے والا نہیں ہوتا ہے. شرافت، دیانت، انسانیت نام کی کوئی چیز اس کے اندر باقی نہیں رہتی. یہ فرعون کی پہلی خصوصیت ہے. دور جدید میں بھی بہت سے فرعونوں کو دیکھ لیجئے،
کہ کس طرح سے مسلم ممالک پر حملہ کرتے ہوئے ان لوگوں نے اعلان کیا تھا وی ول اسموک ہم آؤٹ, وی ول گیو اے فٹنگ ریپلائی. I think it's a very hard choice, but we think the price worth it. یہ کہا کہ no force on earth can stop us. یہ اور ایسے سینکڑوں جملے آپ آج کے زمانے میں بھی پریس کٹنگ سے نکال لے سکتے ہیں, جس میں غرور, جس میں تکبر, جس میں انانیت کا اظہار ہوتا ہو. فرعون کی پہلی خصوصیت ہے. فرعون کی دوسری خصوصیت ہے کہ وہ باشندوں کو تقسیم کرتا ہے ہیوز اور ہیو ناٹس میں, پاورفل اور پاورلیس میں, گریٹر ایٹ اور باقی اسمالر لوگوں میں, ڈیولپڈ انڈر ڈیولپڈ میں, یا لوگوں کے مذہب کے نام لے کر لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے, یا ذات پات کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کیا جاتا ہے. یہ فرعون کی دوسری پہچان ہے. فرعون کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ جینوسائیڈ کرتا ہے, وہ نسل کشی کرتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے عالم اسلام کے ایک بڑے حصے پر بمباری کی گئی, کیا کیا نت نئے بہانے تلاش کیے گئے تاکہ الزام فرعون کے سر نہ آئے, دوسروں کے سر الزام تھوپے. لیکن لاکھوں کروڑوں انسان قتل کر دیے گئے, بے گھر کر دیے گئے, سمندروں میں لاشیں تیرنے لگی, بچے اوندے منہ ساحل پر گرے پڑے رہے. نمبر 4, فساد فی الارض اس کی پہچان ہے. زمین کو فساد سے بھر دیتا ہے. لڑائی جھگڑے, رائٹس, تباہ کاریاں, گھروں کو جلا دیں, دکانوں کو جلا دیں, بزنس اور انڈسٹریز کو ٹھپ کر دیں, لوگوں کو بری طرح سے مار مار کر ختم کیا جائے. ایک کتاب ہے دی روگ اسٹیٹ, اس میں بتایا گیا کہ امریکہ نے گزشتہ 100 سال میں 100 سے زیادہ جنگیں کی ہیں, دنیا کے چپے چپے میں جنگ کی ہے. وار انڈسٹری سے دولت کمائی جاتی ہے. تو فرعون کی 4 خصوصیات کا ذکر ہوا. وہ باغی طاغی ہوتا ہے, وہ باشندوں کو تقسیم کرتا ہے, وہ جینوسائیڈ کرتا ہے, وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے. خدائی فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ لیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے فیصلہ کیا کہ زمین میں جو دبا کر کچل کر رکھے گئے ہیں ہم ان کو اوپر اٹھانا چاہتے تھے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, ہم ان کو دنیا کا پیشوا بنانا چاہتے تھے, ہم ان کو قوموں کی امامت کا درجہ عطا کرنا چاہتے تھے. یہ ہم نے فیصلہ لیا. یہ کب اللہ تعالیٰ فیصلہ لیتا ہے ہم نہیں جانتے, لیکن ہمارے اعمال اگر درست ہوں, ہمارے اندر وہ تمنا ہو تو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. فرعون کو ڈر تھا کہ اس نے جسے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کر رکھا تھا, جس کی شہریت کے حقوق سلب کر لیے تھے, جن کو غلام بنا لیا تھا, صرف کام کاج پر لیبر پر رکھا ہوا تھا, اس قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اس قوم سے ایک ایسی دعوت اٹھنے والی ہے جو اس کی سلطنت کے لیے خطرہ ہے. وہ ڈرتا تھا اور اللہ نے کہا کہ جب کوئی آدمی ڈرتا ہے تو وہ ڈر اس پر سچا ثابت کر دیتا ہے. اسی بچے کے ذریعے سے وہ غرقیاب ہو گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے اور آپ کو نبوت ملی. نبوت سے پہلے کا تذکرہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر لیڈرشپ کی وہ صفات پائی جاتی تھیں. لیڈرشپ کے لیے خواہ وہ فرد ہو یا قوم ہو, ہم بحیثیت امت غور کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ 2 صفات ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جا رہے تھے, گشت لگا رہے تھے. وہ پیلس کے آدمی تھے, وہ فرعون کے گھر میں پلتے تھے, اور جو چھوٹا فرعون تھا اس کے بھائی کی طرح تھے, اور مختلف کاموں کی نگرانی تھی. تو ایک دن کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا, جا رہے تھے صبح کے وقت, تو دیکھا کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی جسے ہم قبطی قوم کہتے ہیں, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی کو اس نے دبوچ لیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی نے, بنی اسرائیل کے آدمی نے دعوت دی, آواز دی. موسیٰ علیہ السلام پہنچے, دونوں کو چھڑانے کی کوشش کر, ایک زور کا مکہ مارا تو وہ آدمی وہیں ڈھیر ہو گیا اور مر گیا. یہ بات وہاں تک پہنچ گئی کہ فرعون کی قوم کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا. قتل تو اتفاقی واقعہ ہے, لیکن مظلوموں کی مدد کے لیے دل تڑپنا چاہیے. یہ لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ حضرات, ظلم ہم پر ہوتا تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن کسی اور پر ہوتا
تو شاید ہم وہ رد عمل کا اظہار نہیں کرتے جو ایک نبوی کردار کا حصہ ہے، جو ایک نبوی مشن کے علمبردار لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ دنیا میں کتنا ظلم ہوتا ہے، ذات پات کی تقسیم ہے، چھوٹی ذات کے لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، ٹرائبلز کو ان کے جنگلوں سے نکال دیا جاتا ہے، بے روزگار کر دیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ مظلوموں کی حمایت میں کھڑے ہونے کا جب تک جذبہ اور یارہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیسے آئے گا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ کمزوروں کو اوپر اٹھائیں گے؟ یہ ایک واقعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک آپ کا چاہنے والا تھا، اس نے آ کر کہا کہ دیکھو دربار میں تمہارے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا نکل گئے، مصر سے مدین کی طرف جانے لگے۔ خاردار وادیاں اور پہاڑوں اور جنگلوں اور بیابانوں سے گزرتے رہے، تنے تنہا پیدل چلتے رہے۔ بھوک اور پیاس کی تنگیوں نے آ کر دبوچا، تنہائی کی وحشت میں مبتلا رہے، کیا کیا بے قراریاں تھیں۔ وہ چلتے گئے، ایک گاؤں میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک گاؤں میں کنواں ہے، لوگ ہیں کہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو بہنوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کے ریوڑ کو کھینچ کر سنبھال کر کھڑی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد اپنی باری لگا رہے ہیں اور لڑکیوں کو باری لگانے کا موقع نہیں مل رہا ہے کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کہا کہ ہٹو، اور وہ جو کنویں کے اوپر پتھر کا سل تھا اسے اٹھایا اور پانی سینچ کر بکریوں کو پلا رہے تھے۔ دونوں بہنیں گئیں، اپنے والد سے کہا کہ ایک ایسے آدمی سے آج ہماری ملاقات ہوئی جس نے ہماری مدد کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد بزرگوار ہیں، اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم معاشی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، بکریوں کو چراتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور شام میں گھر کو لے جاتے ہیں۔ وہ دو بہنیں تھیں۔ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو تفسیر کی کتابوں میں کہ وہ شعیب تھے، وہ شعیب علیہ السلام تھے یا کوئی اور شعیب تھے، اس پر کوئی وضاحت نہیں ہے۔ غالباً یہ کہ وہ نبی نہیں تھے، ایک شعیب نام کے صاحب تھے۔ ان کی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا آفر دیا اور کہا کہ تم چاہیں تو ان سے شادی کر لو۔ پانی پلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ درخت کے نیچے جا کر آرام کرنے لگے اور دعا کرنے لگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو میری طرف نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اسپیسیفکس نہیں ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے، جو خیر مل جائے، جو بھلائی مل جائے۔ ہمارے نوجوانوں کی بھی عادت پیدا کرنی چاہیے، بعض دفعہ بہت چوزی ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں نوکریوں کے لیے تلاش کرتے کرتے 5-10 سال گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے معیار بہت اونچے ہوتے ہیں، وہ ہر کام کرنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ نبی نے عیب نہیں سمجھا، دعا کی کہ جو خیر مل جائے اس کا میں محتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا شعیب کے گھر، وہاں ایک بیٹی سے شادی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مختلف حالات سے گزرے، بڑی تکلیفوں سے گزرے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، رسالت کا کام ہی ایسا ہے کہ مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی امت کو بھی اگر مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نبیوں کے راستے پر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں ایسے نبی ہیں جن کے لیے مشکلات بہت سخت تھیں، ہر نبی کے لیے تھیں، لیکن ان دونوں کے واقعات قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی سخت ترین حالات سے انہیں گزرنا پڑا۔ شدائد اور پریشانیوں کا بوجھ اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ سہار لے گئے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کام کے لیے چین نہیں بے چینی چاہیے، سکون نہیں اضطراب چاہیے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس کام کو کرنے کے لیے واقعتاً وہ بے چینی چاہیے، وہ اضطراب چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، مظلوموں کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ دو صفات، مظلوموں کی مدد اور مجبوروں کی مدد۔ اس کے بعد واپس لوٹے، وہاں سے راستے میں نبوت سے اللہ تعالی نے سرفراز کیا، فرعون کے دربار میں آئے
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو فرعون نے مذاق اڑایا، حامان کو بلایا اور کہا کہ ایک اونچی دیوار بنا، میں اس پر چڑھ کر دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ حضرات، فرعون کا، پھر حامان کا ذکر کیا، پھر اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ بتایا کہ وہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، لیکن وہ دل بدل کر چکا تھا، وہ حکمرانوں کے ساتھ تھا، وہ بڑا مالدار تھا، دولت کا انبار اس کے پاس تھا۔ کمزور ایمان والے اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسی دولت سے پناہ مانگو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی لعنت آتی ہے۔ 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے موسیٰ کے ساتھ دشمنی کی، فرعون نے کیا، حامان نے کیا، قارون نے کیا۔ یہ دراصل 3 قوتوں کا نام ہے: پولیٹیکل پاور، انٹلیکچوئل پاور اور فائنینشیل پاور، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزل پاور، مائنڈ پاور، منی پاور۔ ہمیشہ سے یہ 3 قوتیں اسلام کے راستے میں حائل رہیں۔ حضرات، حج میں جب جاتے ہیں تو 3 جمرات پر بھی کنکر مارتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جذبہ جہاد کو پیدا کرنے کے لیے ہے کہ حج کے اختتام پر ان 3 پر پتھر برسا کر ایک حاجی اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں اسلام کے لیے ہمیشہ جاں فشانی کرتا رہوں گا اور حق کے لیے باطل کے خلاف لڑائی کرتا رہوں گا۔ شاید یہ 3 پلرز میں بھی یہ 3 سمبلز موجود ہوں: مزل پاور، مائنڈ پاور اینڈ منی پاور۔ ان کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور آخرکار ایسے ہوا کہ فرعون نقصان اٹھانے والوں میں رہ گیا، ڈوب گیا، برباد ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا کر دی۔ اس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ میں نے کہا اس سے پہلے بھی، جب بھی کوئی سورت حروف مقطعات سے شروع ہو تو اس میں قرآن کے غلبی کی پیشن گوئی ہوتی ہے۔ اے رسول، جو فرض، جو کام ہم نے دے کر بھیجا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، ضرور آپ اس کے انجام تک پہنچیں گے۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا اور موسیٰ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے غرقیاب کر دیا، ایسا ہی اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں حق کے لیے اٹھنے والے اور حق کی راہ میں چلنے والوں کے لیے مشکلات تو آتی ہی ضرور، دشوار گزار تو ہے، لیکن مقابل ہمیشہ جو شکست کھا جاتا ہے۔ یہی بات آگے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو کی۔ حضرات، یہ صورت یہاں ختم ہوتی ہے، سورہ قصص، اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ایک پہلو پر روشنی ڈالی، وہ یہ ہے کہ نبوت کا اور رسالت کا راستہ تو دشوار ہے، لیکن مقابل ہمیشہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کی بھی شروعات حروف مقطعات سے، الف لام میم، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لے آئیں تو اس کے بعد ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہم نے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کی بھی ہم نے آزمائش کی، اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہی جو اپنے ایمان میں صادق ہیں اور کون ہی جو اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں۔ ایمان کی سچائی کا دعویٰ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ میدان عمل میں کس حد تک جان فشانی کرتے ہیں، وہ میدان عمل میں مشکلات و مصیبتوں کو کیسے انگیز کرتے ہیں، اور ان وادیوں سے گزر کر کس طرح سے وہ حق کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ اس میں آزمائش ہے۔ جو دنیا کی زندگی چاہے گا اسے یہاں ملے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا رکھ کے کام کرے گا اسے اللہ تعالیٰ بہت کچھ نوازے گا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو جد و جہد کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، میرے لیے نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے دنیا والوں سے۔ ہم اس کے دین کی علمبرداری کرتے ہیں تو یہ شرف ہمارے حصے کی ہے، اس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری بھلائی ہے، تم اگر جد و جہد کرتے ہو تو یہ تم اپنے نفس کے لیے کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا
پھر بتایا وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، والدین سے ہم نے حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی، لیکن یاد رہے کہ والدین اگر شرک کی تعلیم دیں تو ان کی اس بات کو نہیں ماننا ہے، باقی معاملات میں ان کے ساتھ معروف کا رویہ، بھلائی کا رویہ اختیار کرنا ہے، مگر دین سے اگر پھیرتے ہیں تو وہ مشکلات میں ڈال رہے ہیں اور وہاں والدین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں کو جو کام ہے، میں نے جیسے بتایا اس سے پہلے، وہ مشکلات بھری راہ ہے مگر ہمیشہ مقابل کمزور ثابت ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا اور بتایا کہ 50 کم ہزار برس تک انہوں نے کام کیا، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کا جواب نہیں دیا بلکہ مذاق اڑاتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کو بھیجا اور اس میں کشتی میں سوار حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا اور ان کے لیے نشانی بنائی اور باقی سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ دوسرے نبی کا ذکر آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے بارے میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی تخلیق ہے، وہ تمہیں رزق نہیں پہنچاتے، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں رزق عطا کرتا ہے، اسی کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو قومیں اس سے پہلے تکذیب کر چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ کیا تمہیں اس سے کوئی سبق نہیں ملتا؟ لیکن اس کے باوجود ان کی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، کہا کہ آگ جلاؤ، ڈالو اسے آگ میں، تو ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ قالوا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اس میں بڑی نشانی ہے۔ حضرت وہاں سے نکلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو جاتے جاتے انہوں نے کہا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف لوٹتا ہوں، جا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد جا کر انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک یادگار ہے۔ فلسطین میں جا کر اپنے بچے کو بچایا، مکے میں لا کر اپنے بچے کو بچایا، حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے بھتیجے کو لے جا کر اردن میں بچایا، مدین کے پاس اپنے ایک اور بیٹے کو بچایا، ہر جگہ توحید کی دعوت کو بلند کیا۔ یہ شاہراہیں تھی اس زمانے میں، تجارت کی شاہراہیں، اپنے بچوں کو تجارت کی شاہراہوں پر بٹھایا تاکہ تجارتی قافلوں میں بھی دعوتی کام ہو سکے اور ہمارے بچے بھی تجارت کر سکیں اور آسانی سے رزق کما سکیں۔ میں جا رہا ہوں اپنے خدا کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور اس میں یہ بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جو برائی کی اس میں ان کی بیوی ان کے ساتھی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی ساتھی نہیں تھی۔ جب عذاب آیا تو اللہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان کی بیوی سمیت قوم پر عذاب آ گیا۔ نمبر 4 حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ کس طرح سے ان کی قوم نے برائیاں کی، اور حضرت شعیب نے کہا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، راستوں میں نہ بیٹھو اور ڈاکے نہ ڈالو، لیکن اس کے باوجود نہیں مانے تو فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ اور چنگھاڑ سے پوری قوم کی حیات کو بجھا دیا، قوم ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور کہا کہ قارون، فرعون، حامان، ان کا بھی ذکر آیا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو کہ یہ جتنے سرداران تھے یہ سب ان کا جو سہارا تھا وہ کیا سہارا تھا؟ اپنی ذات، اپنی نسل، اپنی برتری، اپنی حکومت، اپنی دولت، یہی تو چیزیں تھیں۔ یہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں۔ کیسے کیسے لوگ جو دولت مند تھے قلاش ہو گئے، کیسے کیسے حسینائیں تھیں آج چڑیل کی طرح ان کی صورت ہو گئی، کیسے کیسے لوگ تھے جن کا ڈنکا بجتا تھا ایک زمانے میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے نام و نمود کر دیا۔ کیا چیز ہے یہ جس کے پیچھے یہ تراتے ہیں؟ یہ دنیا کی ساری نعمتیں یہ عارضی ہیں، فانی ہیں، اور کبھی کسی کے ساتھ خبر تک نہیں گئیں۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو سہارے ان کے ہیں وہ قلعے کی دیوار نہیں ہیں، جن کی بنیاد پر یہ سارا زعم کر رہے ہیں وہ کمزور ترین بنیادیں ہیں، وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، اور مکڑی کا جالا ایک انگلی کی مار برداشت نہیں کر سکتا۔
बशर्ते कि वो उंगली तैयार हो जाए, तब मकड़ी के जाले को निकाल दिया जा सकता है। वो चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह ये लोग तबक़ात के जो घरौंदे बना रहे हैं, ये सब दावत हक़ के नतीजे में पाश पाश होकर रह जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तलक़ीन की गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन सूरतों में जो सबक आमूज़ बातें बयान की गई हैं, जो मोटिवेशन दिया गया है, उसे पाने और अपने हिस्से के काम को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।